اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک وذریاتک وعترتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس جامع مسجد آرام باغ میں ہر جمعے کی نماز کے بعد محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان نعت کونسل نامی جو رجسٹرڈ ادارہ ہے اس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے روح رواں حضرت بشیر نور محمد شیخانی، جو آج اپنے ایک قریبی عزیز کے انتقال کے باعث یہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، انشاءاللہ ان قریب یہاں تشریف لائیں گے۔ ان کی سرپرستی اور صدارت میں یہ محفل مبارکہ منعقد کی جاتی ہے، اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہمارے حافظ صاحب کے درس قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، اور درس قرآن پاک کے حوالے سے جو اولین مقصد ہے درس قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہیں یہاں موجود وہ اللہ رب العزت کا کلام سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہمارے حافظ صاحب بیان کرتے ہیں، اور اسے سن کر ہم سب کو اللہ پاک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو اور ہمیں طمانینت و تسکین ملے، اور ان قرآن پاک کے احکامات عالیہ جو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجے ہیں، اس پر اسے سن کر اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بہت حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، مائک میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ درس قرآن پاک سماعت فرمائیے، اس کا ترجمہ اور تشریح سماعت کیجیے، اور اس کے بعد ہمارے یہ 3 سے 4 بچے ہوتے ہیں، یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی بعض مختلف صورتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ درس قرآن پاک کے بعد بچوں کی تلاوت بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واقعہ معراج آپ نے تو بہت سی تقاریر میں سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس بارے میں۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر دو جگہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں آیا ہے اور ایک سورہ نجم میں آیا ہے۔ سورہ اسراء میں جو آیا ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جبکہ سورہ نجم میں جو ہے یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک جو سفر ہے اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم سے تعبیر کیا ہے، اور نجم کہتے ہیں ستارے کو، آسمان کے چمکتے ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ اس پیارے چمکتے ستارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، اذا ہوا جب اترے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب نہ تو بہکے اور نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنے خواہشانی نفسانی سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ وحی خداوندی ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے سکھایا ہے وہ سب طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے، شدید القویٰ، ذو مرۃ فاستویٰ۔ پھر اس جلوے نے قصف فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور آسمانی بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ وہ جو ستارے کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعت کی شکل دی۔ اگر آپ اس پورے صورت کو دیکھیں تو اس کا جو وزن ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر آپ تلاوت سے ہٹ کر اس کو دیکھیں تو یہ پوری نعت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثم دنا فتدلی، کتنے بلند ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترا۔
کتنا نزدیک ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، گویا کہ 2 کمان او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اب اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی فرمائی، یعنی جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ رب جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واقع معراج سے واپس تشریف لائے تو ابو جہل وہ شخص تھا جو ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا، اس کا نام بہت اچھا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اس لیے رکھا کہ حق کو دیکھتے ہوئے، حق کو سنتے ہوئے پھر اس کے بعد انکار کر دیتا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج سے واپس اپنے کاشان انور تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج کو بیان فرمایا۔ تو ابو جہل نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھے، 7 آسمانوں کی بھی سیر کرے، مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کی حرکت جان چکے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارے دوست محمد نے کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ محمد نے فرمایا ہے تو بے شک انہوں نے سچ ہی کہا ہوگا کہ وہ حق کے علاوہ کچھ ہی نہیں کہتے، اور یہ آیت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا۔ ابھی ابو جہل اسی پروپیگنڈے میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کے جو حق کا بیان ہے جو یہ اس کا رد کیا جائے، تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور آپس میں یہ طے پایا کہ چلو اگر آپ نے رب کو دیکھا ہے، 7 آسمانوں کو دیکھا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے اس کے دروازے کتنے ہیں اور اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی اتنی کھڑکیاں ہیں اور اتنے دروازے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا مسجد اقصیٰ کو، اور آپ نے اس کی کھڑکیاں اور دروازے کہا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، جاؤ تم گن سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مکہ کے قریب آ رہا ہے شام کی طرف سے مال تجارت لے کر، تو یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب پہلے وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ تو باطل ہو گیا، اب جو دوسرا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تو یہ اسی طاق میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سچ بیان نہ فرمایا ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق گھبراؤ نہیں، مغرب سے پہلے ہی قافلہ آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مغرب سے پہلے ہی وہ قافلہ آ چکا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقع معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کے بعد دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ پہلا بڑا معجزہ ہے قرآن، جس سے سارے عرب جو ہے وہ عاجز آ گئے، ایک چھوٹی سی سورت نہ بنا سکے، 3 آیتیں نہ بنا سکے۔ اور واقع معراج تو ایسی روشن دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ دکھایا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی چھت پہ کھڑا ہو تو دیوار کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ غیب دکھایا ہے، سب سے بڑا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
رب سے فرمایا، ہم کلامی کی تو رب کے دیدار کا شوق پیدا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ربی ارینی انظر الیک، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے. تو پھر اشتیاق بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، شرط یہ ہے کہ اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو جس پر میری تجلی ہوئی ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤ گے تو اس کے بعد مجھے دیکھ لو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی تجلی نازل فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. تو ایک تو وہ ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور پاؤں دبانے لگتے ہیں. حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبانے لگ گئے. ادب دیکھیں اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ واپس جائیے اور اس میں کمی کیجیے، کمی کی درخواست کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رب کے پاس گئے اور فرمایا کہ عرض کیا اے رب ذوالجلال اس میں کچھ کمی کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی، 5 نمازیں اور کم کر دی. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اس میں تخفیف کیجیے، آپ کی امت سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر کی، اور اس میں بھی 2 رکعتیں تھیں، وہ ادا نہیں فرماتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے بارے میں جانتے تھے، جو ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتے. تو اس کمزوری کا وہ اس وقت بھام چکے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں ہے تو نبی جانتے ہیں. قیامت کے سارے آثار کس نے بتائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جنت جہنم کا علم کس نے بتایا؟ اللہ کی عطا سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جس نبی کو جو کچھ عطا ہوا وہ رب کی عطا سے ہوا. رب کا ذات، کسی نبی کسی ولی کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں ہے، رب کا عطا کردہ ہے. تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا. مثلا فرشتے جو ہے ہم سے غیب ہے، جنات ہمیں نظر نہیں آتے، حضرت جبریل ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا غیب ہے وہ جب نہ چھپ سکا تو اور غیبوں کی کیا بات کرتے ہو. اسی پر اختتام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.